صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ کچھ ہمارے اکابرین کے بارے میں، کرنل امیر الدین خان المعروف بہ کرنل صاحب تقریباً 1,00,000 امریکن مسلمان کیے، لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ان کے ذریعے۔ 11 ماہ تبلیغ میں اور 1 ماہ گھر میں رہتے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 سالہ عمارت میں 16 راتیں گھر پر گزاری۔ منشی بشیر صاحب عرض کرتے تھے، حضرت آپ گھر جائیں، ہم ہیں نا؟ تو حضرت فرماتے، منشی جی سینکڑوں آدمیوں کو اللہ کے راستے میں بھیج کر گھر جا کر سو جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں شاید ہی کبھی ٹک کر مقیم رہے ہوں، ساری زندگی باہر دعوتی کام میں گزار دی۔ مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام مسجد عبدالملک احمد آباد مرکز احمد آباد پر اتنا نہیں ٹھہرے جتنا دعوتی اسفار میں وقت گزارا۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک بچوں کو ٹیکسی میں پال کر بڑا کیا۔ دعوتی مجاہدے سہتے رہے، اس لیے کہ سسر صاحب کٹر بریلوی تھے۔ بچے باپ کے پاس چھوڑ کر بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ 10 سال بعد نرمیائی بچوں کو ماں کا آنچل نصیب ہوا۔ امیر حیدرآباد دکن نعیم اللہ خان صاحب سیکریٹری آف قانون تھے، ساری کمائی تبلیغ پر لٹا دی، کرائے کے 2 روم کے فلیٹ میں عمر گزار دی۔ مولانا انس صاحب پونا والے سارے صوبے مہاراشٹر کو میوات بنا کر چھوڑا۔ دوران سفر شیرخوار بچہ مر گیا، جماعت کے ساتھیوں سے اجازت لے کر گھر گئے، میت کو غسل دی، اپنے کرتے میں کفنایا، سائیکل کے کیریئر یعنی اسٹینڈ پر میت کو باندھا اور قبرستان گئے، خود خبر کھودی، دفنایا اور پھر جماعت میں آ کر مل گئے۔ یہ سب کچھ غربت کی وجہ سے ہوا۔ ان تمام بزرگوں نے دین کے خاطر اپنی دنیا ارادتاً اجاڑ دی، دین چمک گیا، ان کی دنیا کا کوئی نشان شاید ہی باقی رہ گیا ہو۔ ان کی زندگی رحمت اور موت عافیت بنی اس امت کے لیے۔ جس نے بھی دعوت والی محنت کے سہارے دنیا چمکائی وہ دعوتی ڈاکو ہے، اس سے نہ دعوت کا بھلا ہوگا نہ مسلمانوں کا، اور جس نے دعوتی کام کے لیے ارادتاً اپنی دنیا اجاڑی اس مقدس انسان سے دین پھیل گیا، ہدایت عام ہو گئی، اور جس نے دعوتی کام کے ذریعے دنیا کمائی اس سے سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں پھیلا۔ ایسے لوگ دین کے دشمن اور مسلمانوں کے لیے وبال، زندگی فتنہ اور موت جھگڑے اور فساد کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ والوں نے دنیا لٹائی، فقیر بن گئے، اور دنیا داروں نے دنیا چمکائی، بھکاری سے کروڑپتی بن گئے، اور شامت یہ کہ مال کے بلبوتے پر اپنی بزرگی منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے فتنوں کا خوب بازار گرم کیا، جمی جمائی 100 سالہ الیاسی تبلیغ کو بخیر کے رکھ دیا۔ ہم مولوی ابراہیم دیولا اور احمد لاٹ اور مولوی اسماعیل گودرا اور گجرات کے تبلیغ والوں سے قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ جن جن بزرگوں کے نام ہم نے اوپر گنوائے ہیں ان کے مکان اور ان کی کوٹھیاں اور تجوریاں کیا تم دکھا سکتے ہو؟ اگر تم واقعی عدل و انصاف والے ہوں، ان کے مقابل موجودہ عالمی شورا والوں اور ان کے حواریوں کی مالداری کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آدمی دنگ رہ جائیں۔ مولوی فہیم رائے ونڈ، مولوی انس پالنپوری، احمد لاٹ صاحب وغیرہ کے پاس اربوں روپے کی دولت کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں، جس طرح علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں، اسی طرح دعوتی کام میں مال لٹانے والے اور مال لوٹنے والے کس طرح یکساں ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا انہیں سب سلام کرتے ہیں، دلوں میں ان کی محبت جاویداں ہیں، اور تم مال کے لٹیرے اپنی عزت اور شہرت کے لیے میڈیا اور حوارین کی پارٹی بٹھائی رکھی ہیں، طاقت اور دبدبے سے اپنا سکہ منوانے کی جستجو میں رہتے ہیں، بھولی بھالی مخلصین کی جماعت کو توڑ کر اپنی فتح کا جشن مناتے ہو۔ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ تبلیغ اور دعوتی کام تو فنائیت کی دعوت دیتا ہے، شہرت اور جاہ طلبی کے ساتھ یہ کام کیا نفع دے گا؟ کیا موت اور ما بعد الموت کا فکر عقلوں سے رخصت ہو گیا؟ اللہ عاقبت کی فکر مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔